السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے تمام لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو جناب آج ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، ایک تو آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے جو پچھلی ویڈیو پہ کمنٹ کیے، بہت سارے لوگوں نے دلاسا دیا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا ہوا ہے کمیٹی والوں نے سیلری بند کروائی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال آپ لوگوں سے میں نے یہ عرض کرنی ہے کہ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ اب مجھے پنجاب بینک سے جا کر پتہ کروانا چاہیے، یا پھر یہ مجھے بتائیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کہیں سے دیکھ سکوں کہ میرا کارڈ بلاک ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ دوسرا یہ کہ میرا ارادہ یہ بن رہا ہے کہ میں کل جو ہے وہ اے سی آفس جاؤں، ان سے پتہ کروں کہ میرا کوئی ایسا بندہ جو ہے وہ یہاں آیا تھا میرا نام درج کروانے یا میری سیلری بند کروانے کے لیے، تو اس نے کیا آپ لوگوں کے سامنے ایشو رکھے ہیں۔ انہوں نے تو یہی کہا ہوگا نا کہ یہ ڈیوٹی صحیح نہیں دیتا یا اس طرح کوئی بھی الزام لگایا ہوگا، ٹھیک ہے، ایسے تو نہیں۔ تو میں ان سے جا کر عرض کروں کہ یہ سارا کچھ مخالفت کی وجہ سے ہو رہا ہے، حسد کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو لہٰذا مہربانی کر کے آپ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ تو آپ نے ان دونوں میں سے مجھے یہ بتانا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا کام کیا جائے۔ بہت سارے ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس تنخواہ کا ویٹ کر لو، اگر میں اس تنخواہ کا ویٹ کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے پھر تنخواہ نہ آئے، پھر جو ہے مجھے مشکلات ہوگی، کیونکہ اگر ابھی انہوں نے جا کر میری شکایت کی ہے تو انہوں نے ابھی آگے شاید پروسیس نہ کیا ہو تنخواہ بند کرنے کا، آگے کمپلین نہ کی ہو، تو ابھی میرا جانا بہتر ہے میرے خیال سے۔ باقی آپ لوگ بتائیں کہ اے ٹی ایم کارڈ چیک ہو سکتا ہے کہیں سے کہ نہیں ہو سکتا، مجھے اے سی آفس چلے جانا چاہیے یا نہیں۔ باقی دوسرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ حسد کہاں سے شروع ہوا، یہ مخالفت کہاں سے، یہ آپ لوگ بھی محتاط رہیں، تمام ائمہ کرام۔ میرے ساتھ ساتھ تو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، یا جو ہونا ہوا دیکھا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو میرے مخالفین ہیں، بہت سارے رشتہ دار تو میرے گھر کے پاس رہتے ہیں، میرا گھر مسجد سے دور ہے، اور انہی رشتہ داروں میں سے کچھ رشتہ دار مسجد کے پاس رہتے ہیں، یعنی اس محلے میں رہتے ہیں، تو یہاں کے رشتہ دار بھی حاسدین ہیں میرے، اور وہاں کے تو آٹومیٹک ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ یہاں کے اس وجہ سے حسد کرنے لگے میرے سے کہ جب مجھے 3-4 سال ہوئے الحمدللہ عالم کورس کر کے میں جب گھر آیا تو میں نے محنت شروع کی، الحمدللہ بکریاں لی، بچڑیاں لی، مرغیاں شروع کی، تو الحمدللہ آج میں اتنا ہوں کہ میں اگر کہیں جاب وغیرہ نہ کروں تو اپنے گھر میں رزق حلال کما سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے۔ تو یہ سارا میرے اوس پڑوس والے یا میرے آس پاس رہنے والے رشتہ داروں سے دیکھا نہیں گیا کہ گھر کے اندر رہ کے کاروبار کر رہا ہے، گھر کے اندر رہ کے یہ اس طرح دن بدن لاکھوں میں آ رہا ہے، تو یہ حاسدین میرے بہت سارے ہوئے، یا عام لوگوں نے میری مخالفت شروع کی۔ لیکن یہاں چونکہ میں کسی کا پابند نہیں تھا، وہاں تو مسجد کمیٹی کا پابند یا مسجد کا پابند تھا، وہاں مجھے خطرہ تھا مجھے نکال نہ دے، تو اس لیے میں نے کوئی ان کے سامنے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا جس سے مخالفت بڑھ جائے۔ لیکن یہاں جو میری مخالفت کرتا گیا میں نے اس کو منہ توڑ جواب دیا، جو لڑنے کے لیے آیا اس سے لڑائی بھی کی، یعنی کہ پیچھے نہیں ہٹا۔ یاد رکھیں جب بھی آپ کامیابی کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ، بہت سارے رشتہ دار آپ سے حسد کرتے ہیں اور بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ جو ہے وہ چپ رہتے ہیں، شرافت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو یہ لوگ آپ کو ہمیشہ آپ کا جینا حرام کر دیں گے۔ یہی میرے والدین کے ساتھ ہوا، میرے والدین میرے ساتھ رہتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن دن بدن کے ان کے رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑوں کی وجہ سے میرے والدین دوسرے بھائی کے پاس چلے گئے، ٹھیک ہے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی میرے والدین کا مجھے یہاں اکیلے چھوڑنے کی، وہ وہاں چلے گئے، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ میری اس وقت تنخواہ بہت کم تھی، میں گھر خرچہ نہیں دے سکتا تھا، تو بہرحال میں پھر یہاں اکیلا رہ گیا۔ یہاں بہت سارے لوگوں نے سمجھا کہ اب اس کو بھی دبا کے رکھیں، تو بہت سارے رشتہ داروں نے یہ کہا، سوچا کہ اب اس کو بھی دبا کے رکھیں،
تو الحمدللہ میں دبنے والا نہیں ہوں ان سے، نہ ہی میں دبا ہوں ابھی تک۔ سب کو جو ہے سب کے سامنے سر اٹھا کے بات کی ہے۔ مرنا نصیب میں ہوا، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے جو موت کا جو وقت مقرر کیا ہے وہ اسی وقت پر آئے گی۔ کوئی انسان آپ کو جب تک اللہ نہ چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو بہرحال یہاں کے حاسدین سے میں نپٹتا رہا اور آج بھی نپٹ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور وہاں چونکہ جو حاسدین ہیں ان کا شروع سے یہ زور رہا کہ ہمیں ہم جو ہے وہ مسجد سے نکالیں۔ پہلے جناب انہوں نے الزام لگایا کہ یہ بچے نہیں صحیح پڑھاتا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کافی معاملات ہوئے لیکن مجھے نہیں نکالا گیا۔ پھر جناب جی یہ الزام لگا کہ یہ ڈیوٹی صحیح نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اس وقت میری ڈیوٹی واقعی تھوڑی کمزور تھی، لیکن بہرحال مجھے پوری کوشش کی گئی نکالنے کی۔ یہ 2 بار انہوں نے جو ہے وہ سازش کی مجھے نکالنے کی۔ تیسری بار جب مریم نواز صاحبہ کی تنخواہ لگی تو انہوں نے کہا کہ اس کی یہ والی تنخواہ یا وہ والی تنخواہ بند کی جائے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی بھی تنخواہ بند ہوئی تو میں مسجد چھوڑ جاؤں گا، اس لیے کہ میں اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ میں اگر مسجد چھوڑ بھی دوں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے سازش کی، پھر جناب جی تنخواہ میں نے بند نہیں ہونے دی۔ اب جناب جی انہوں نے پچھلے دنوں میں یہ سازش کی کہ یہ دعاؤں پر نہیں آتا، ختموں پر نہیں آتا، دعاؤں پہ ہم بلاتے ہیں تو میں یہ نہیں آتا۔ بھائی میں کیوں جاؤں، میری یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر میں کسی کے گھر جاتا ہوں تو یہ میری نیکی ہے، میرا احسان ہے۔ اگر نہیں جاتا ہوں تو میں کسی کے گھر کا پابند نہیں ہوں۔ یہ ہر مسجد کا قانون ہے، ہر جگہ کا قانون ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں جہاں جا سکتا تھا وہاں گیا، جہاں نہیں جا سکتا تھا مشکل ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر جمعے کا دن ہے، اب جمعے کی تیاری کرنی ہے تو میں لوگوں کے ختموں پر جاتا رہوں تو میں جمعے کی تیاری کب کروں؟ تو یہ مسئلے مسائل تھے، میں نہیں گیا۔ انہوں نے پھر سازش کی کہ اس کو نکالا جائے، پھر جو ہے وہ ناکام ہوئے۔ اچھا جی، اب جو ہے وہ انہوں نے جب سازش ہر طرف سے ناکام ہو گئے، پچھلے دنوں میں پھر میرے والد صاحب تبلیغی ہیں، وہ تبلیغ پر گئے تو ان کے کہیں شاپ پر چلے گئے، ان کے سامنے تبلیغ کی تو ان کے ساتھ کافی انہوں نے باتیں وغیرہ سنائی کہ تم یہ ہے وہ ہے، تم نے مسجد پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ سب کچھ کمیٹی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگے ہم آپ کو مسجد سے نکلوا کر رہیں گے، آپ کے بیٹے کو بھی یہ ہوا۔ میرے ابو نے کہا جو زور لگانا ہے لگا لو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 4 بار لگا چکے ہیں، ایک بار پھر لگائیں۔ تو سارے کا سارا مسئلہ یہی ہے۔ حاسدین میں سے سب سے بڑا حسد کرنے والا جو وہاں کا شخص ہے نا، وہ کیوں حسد کر رہا ہے؟ وہ اس نے 20-25 سال باہر سعودی عرب یا دبئی لگا کے آیا ہے، لیکن الحمدللہ وہ میرے سے آگے آج بھی نہیں ہے، آج بھی وہ میرے سے آگے نہیں ہے، میرے سے پیچھے ہے، ٹھیک ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگ باہر دبئی وغیرہ سعودیہ وغیرہ رہتے ہیں، ہو سکتا ہے مالی حالات میں مجھ سے وہ آگے ہوں، لیکن یہاں جو جاب کرنے والا چاہے سرکاری چاہے وہ آرمی سے ریٹائر ہے جو بھی ہے، الحمدللہ وہ میرے سے آگے نہیں ہے۔ یہی چیز جو ہے یہ لوگوں کو حاسد بنا رہی ہے میرے سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا امیر ہوں، لیکن جو ہے وہ میں کچھ نہ کچھ بہتر ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور یہ جو دبئی اور سعودیہ وغیرہ رہتے ہیں ان سے بھی انشاءاللہ آگے نکلنے کے میرے پورے خیالات اور یقین اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ ہے، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ باقی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب علماء کرام کسی بزنس کی طرف بڑھتے ہیں یا کسی اور کاروبار کی طرف بڑھتے ہیں تو محلے والے لوگ جو ہے وہ حسد اس وجہ سے شروع کر دیتے ہیں کیونکہ لوگ نہیں چاہتے کہ علماء طبقہ یا حفاظ کا طبقہ جو ہے وہ ہم سے آگے نکل سکے، ہم سے آگے نکل جائے۔ یہ لوگ کبھی بھی نہیں چاہتے۔ مولوی اچھا کپڑا پہن لے، یہ لوگوں سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ باقی جو میں نے آپ سے کہا کہ اس حوالے سے آپ نے مجھے لازمی مشورہ دینا ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ حاسدین کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھتے ہیں پھر پنجاب بینک جاتے ہیں یا پھر AC آفس جاتے ہیں، بہرحال انشاءاللہ مسئلہ حل کریں گے۔ یہ لوگ جتنا بھی زور لگا رہے ہیں میں اتنا جو ہے وہ دلی طور پر پختہ ہو رہا ہوں کہ میں نے اب مسجد نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے۔
یہ جتنا بھی زور لگائے نا مسجد سے نکالنے کی، پہلے میں اتنے دل لگی کے ساتھ مسجد میں نہیں تھا، میں کہتا تھا ٹھیک ہے مسجد چلی تو ٹھیک ہے، نہ چلی تو نہ صحیح، لیکن اب جتنا زور یہ لوگ لگا رہے ہیں انشاءاللہ میرا ارادہ پختہ ہو رہا ہے، اگر مریم نواز کی تنخواہ نہ بند ہوئی اور میں اے سی آفس جاؤں گا، ان سے کہوں گا کہ یہ لوگ اگر انہوں نے یہ ایسا نہیں بھی کیا ہوا، انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی تک، اگر نہیں بھی کیا ہوا تو میں ان کو تلقین کر کے آؤں گا کہ ایسا کرنا بھی نہیں، اس وجہ سے کہ میرے حاسدین بول رہے ایسا ہو گیا، یعنی کہ تنخواہ نہ بند ہوئی تو انشاءاللہ میں ان لوگوں کو اسی مسجد کے اندر رہ کر اپنا فیوچر بنا کے دکھاؤں گا، اور انشاءاللہ گاڑی کے اندر جمعہ پڑھانے کے لیے جایا کروں گا۔ ان لوگوں کو 25,000 سے تکلیف ہو رہی ہے نا، انشاءاللہ لاکھوں کما کر ان کی تکلیف اور درد کو زیادہ کرنا ہے، انشاءاللہ میرا یہ ارادہ ہے۔ باقی اللہ خیر کرے، باقی آپ لوگ لازمی بتائیں کہ اب آگے کیا کرنا چاہیے۔ والسلام۔